بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک تو صدر پاکستان نے جو ہے وہ سمری بالآخر سائن کر دی ہے، منظور کر لی ہے اجلاس بلانے کی، اور آج جو ہے وہ ایک قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے جس کو یہ کہا جائے کہ یہ چوری اور ڈکیتی کے مینڈیٹ کی جو اسمبلی بننے جا رہی ہے، جس میں تقریباً جو اکثریتی جو ایم این ایز ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ایک حلف اٹھائیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری طرف جو ہے عثمان ڈار صاحب کی ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ 10 ماہ بعد اپنے گھر واپس آ گئے ہیں، اور بہت جذباتی وہ ویڈیو آپ سب نے دیکھ لی ہوگی، اور انہوں نے جس طرح سے اپنی ماں کو ٹرائیبیوٹ دیا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست تو خیر عوام ہی کسی ملک کی ریاست ہوا کرتے ہیں، لیکن بہرحال جس کو ریاست کہا جاتا ہے اور یہ پورے نظام کے اوپر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ کیا آپ اپنے شہریوں کو اور اپنے ہی جو ایک ذمہ دار شہری ہیں، ٹھیک ہے جی آپ نے 9 مئی کا ان کے اوپر الزام لگوا لیا یا انہوں نے کر لیا تھا، تو اس کو بنیاد بنا کے جو ظلم کے پہاڑ آپ نے عوام کے اوپر ڈھائے ہیں، اور پھر جس طرح سے ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے دن دہاڑے، نہ صرف چوری کیا ہے بلکہ عوام کی اکثریت کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے آپ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ آپ کا جو یہ ووٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ برائی کا مجموعہ جس کو میں کہتا ہوں، یہ 14 پارٹی برائی کا مجموعہ جس نے پچھلے 50 سال سے اس ملک کے اوپر جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ کے سوا اور عوام کے حقوق کو جو ہے وہ سنیچ کرنے کے سوا، اور جو آئین اور قانون کے ساتھ جو انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے اس کے سوا انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا۔ ہاں ایک کام انہوں نے کامیابی سے کیا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، انہوں نے ملک کے نام پر قرضہ لے کے اور لوٹ کر باہر اپنے فلیٹ بنائے ہیں، کاروبار بنائے ہیں، فیکٹریاں لگائی ہیں، ملیں لگائی ہیں، منی لانڈر کرتے رہے۔ ایان علی جیسے کردار ان کے فیورٹ کردار ہوا کرتے ہیں، اور بیگوں میں بھر کے پیسے ڈالر باہر لے جانا، پھر اکاؤنٹوں میں اربوں آ جانا، اور اسحاق ڈار کا کہنا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اکاؤنٹ میں یا بیٹے کے اکاؤنٹ میں اربوں ڈالر کہاں سے آ گئے، کیا کسی اور کے اکاؤنٹ میں؟ تو آج تک ہمارے اکاؤنٹ میں کبھی نہیں آئے اس طرح سے۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو، اس عوام کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ اب یہ کہنا کہ ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، یہ بالکل حقیقت سے آنکھیں چرانے والی بات ہے۔ ملک، عوام، دراصل آئین قانون ہر چیز تباہ ہو چکی ہے۔ اب ہنگامی بنیادوں پر اگر ان کو ری ایبیلیٹ نہ کیا گیا، اداروں کی ری ایبیلیشن نہ کی گئی، اور جو ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک نیشنل وزڈم کے تحت اس کو نہ سدھارا گیا، تو میرا خیال ہے کہ آنے والا الیکشن جو ہے یا آنے والے حالات ان کو 8 فروری اور 9 فروری جو ہے اس سے بھی 8 فروری سے زیادہ ان کو تکلیف دہ ثابت ہوں گے اس پورے نظام کے لیے۔ تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ تھی۔ دوسری طرف جو وزیر اعظم کی سمری تھی صدر پاکستان کو جب اس قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے پہلی سمری بھیجی گئی، تو صدر پاکستان نے اس کے اوپر آئینی قانونی طور پر ایک بڑی زبردست جو ہے وہ اعتراض لگایا تھا، یا کہا تھا، یا لیٹر لکھا تھا، یا ہدایت جاری کی تھی کہ آپ سب سے پہلے جو ہاؤس ہے، الیکٹرل ہاؤس، اس کو پورا کریں، اور آئین اور قانون کے تحت جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ اپنے حصے کے تحت، پروپورشن کے تحت اپنی جماعتوں کو دیں۔ لیکن انہوں نے تو بالکل ایسا کام کیا ہے کہ پورا نظام جو ہے جس طرح سے وہ باہم صلاح مشورہ ہو کر عوام کی رائے کے اور آئین اور قانون کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ تو یعنی اب کتنی بیہودہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تحت اور جمہوری سمجھتے ہیں، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نے آئین بنایا تھا، ہم نے فلانا ترمیم اس میں بڑی اہم کی تھی، ہم نے یہ کیا تھا، اور وہ
الیکشن کمیشن میں ان کا موقف کیا تھا کہ ہمارے حصے کی تو سیٹیں آپ نے دے دی ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے حصے سے یا سنی اتحاد کے حصے کی سیٹیں ہیں وہ بھی ہمیں دیں۔ کس قدر شرمناک بات ہے کہ یہ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ ان کو ملک کے سربراہ جو پیچھے یہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی پوری قوم جو ہے اس کے سر شرم سے جھک گئے ہیں، بلکہ جھکا دیے گئے ہیں کہ جس طرح کی یہ باتیں انہوں نے الیکشن کمیشن میں کی ہیں۔ تو صدر پاکستان نے بڑے آئینی قانونی طور پر ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ یہ سیٹوں والا معاملہ حل کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیں گے، لیکن ایک پورا اب دیکھیں کہ صدر پاکستان، وہ میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آج اس ملک کی اس 14 پارٹیوں نے، بالخصوص 2 خاندانوں نے، آل شریف اور زرداری، ان 2 خاندانوں نے اس ملک کی یہ حالت کر دی ہے کہ آج اس میں کوئی ادارہ، کوئی دفتر، کوئی جو ہے وہ عہدہ، کوئی بھی قابل قدر نہیں ہے۔ نہ سپریم کورٹ کا قدر رہی، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ پر بھی حملے کیے اور سپریم کورٹ کے ججز کو اور چیف جسٹس کو سر عام انہوں نے گالیاں دیں، اور دوسری طرف فوج کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے الزامات لگائے، اور اس کے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک سٹنگ جو چیف آف آرمی سٹاف کو انہوں نے اس کے جہاز کو ملک میں لینڈ نہیں کرنے دیا تھا، جس وجہ سے ایک کو ہوا تھا، تو اور پھر دوسرے ملک میں جا کر انہوں نے ملک کی آرمی کے اوپر جو الزامات لگائے، مذہب کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی جو ہے وہ گروپ ہے، ایک ایسی کمپنی ہے جو باہم صلاح مشورہ ہو کر اس ملک، آئین، قانون اور عوام کے ساتھ واردات کرتی ہے، اور یہ واردات مختلف روپس میں انہوں نے ماضی میں کی ہیں، لیکن اب باہم صلاح مشورہ ہو کر، جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر یہ کر رہے ہیں، تو اس لیے اب میں کہتا ہوں کہ مکمل تباہی ہو چکی ہے۔ تو اب صدر پاکستان جو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، جو قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اس کو ایک نگران وزیر اعظم جو غیر آئینی وزیر اعظم ہے، 90 دن کے بعد جس کی کوئی حیثیت نہیں اپنی، اس کا آپ وہ دیکھیں کہ وہ اس نے عدالت کے اندر کیسی زبان استعمال کی ہے، اور پھر صدر پاکستان کو جو ایک لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر اس نے کیسی زبان استعمال کی ہے۔ لیکن صدر پاکستان نے اپنے اختیارات، آئینی کردار اور ایک جو کیا کہتے ہیں کہ قابل قدر اور سب سے بڑا عہدہ ہونے کے مطابق انہوں نے جو لیٹر کا جواب دیا ہے، وہ اس کو اگر ان کے اندر کوئی شرم کا اور حیا کی بات ہو تو یہ ان کے لیے بہت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسمبلی کی کارروائی چلائیں۔ اجلاس انہوں نے کہا کہ میں طلب کر لیتا ہوں آج 29 تاریخ کو، لیکن اس سے پہلے وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اسپیشل سیٹس والا معاملہ طے کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے لیٹر میں استعمال کی گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے زبان، اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی آج اسمبلی کی کارروائی میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔